بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، وہی خون کا کھیل، وہی خونی کھیل جو کہ پورے ملک میں چل رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ آپریشن کے نام پہ کے پی کے میں جناب آپریشن کیا جا رہا ہے، اور آپریشن کس لیے؟ کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کل جو شمدانہ گلزار صاحبہ کی جرت کو سلام کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو خوارج ہے اور یہ جو انہوں نے ڈرامہ لگایا وہ فتنۃ الخوارج، شاید ان کو اس کا مفہوم کا بھی نہیں پتا۔ یعنی یہ ڈفر لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، قوم کا لہو بیچ رہے ہیں، قوم کا خون بیچ رہے ہیں، قوم کی غیرت بیچ رہے ہیں، قوم کی عزت بیچ رہے ہیں، اور صرف اپنے پاپی پیٹ کے لیے گناہ در گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج جو وردی کے اندر ہیں، یہ ہماری نسلوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب پریس کانفرنس کی اور جس میں بتایا کہ ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ایک منیر نیازی صاحب کی نظم ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری کام کرنے میں، کوئی وعدہ نبھانا، بہت طویل سی ایک نظم ہے کہ تو یہ علی امین گنڈا پور جب آپ مینج ہوتے ہیں، جب آپ کا ضمیر جو ہے آپ کو ملامت کرنی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ جب پہلے آپ کدھر سوئے ہوئے تھے جناب، یہ 2-3 دن سے اچھا خاصا میڈیا کے اوپر شور ہو رہا تھا، تو اب جا کے جب کمپنی بہادر نے کہا کہ جاؤ جناب، جا کے ہماری بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے، ہمارا ڈیمیج ہو گیا ہے، تو اب ہمارے خلاف تم جو ہے بیان بھی دے لو۔ اور دوسرا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کا جو بیان آیا تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب شور کرتے رہتے ہیں، تو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ شخص اگر یہ کمپنی کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ کمپنی جو ہے، یعنی ایک گھٹیا شخص، ایک بے غیرت آدمی اور بے ضمیر لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا کہ پولیس والا کسی کا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی غیرت جو ہے وہ پیسوں کے لیے، مطلب کے لیے بک جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے، اپنے والدین کے نہیں ہو سکتے، وہ کسی قوم کے، کسی دوست کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال علی امین گنڈا پور کو سوچنا ہوگا کہ جناب اگر آپ کلیئر ہو نا، عمران خان جیل میں ہے، عوام کو باہر پتہ ہے کہ جب کوئی غلط کام ہوگا جو قانون کے خلاف ہوگا، عمران خان کس طرف کھڑا ہوگا اور اس کی کیا سوچ ہے، پوری قوم اس کی سوچ کو جانتی ہے۔ تو یہ ہے ٹرسٹ جو انسان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور یہی ٹرسٹ آپ کو عمران خان نے کیوں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا سپاہی ہے، یہی اسی طرح قوم ٹرسٹ کرتی تھی جب آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور عوام جو 2-3 دفعہ نکلے، یہی سوچ کر نکلے تھے۔ اور یہاں پنجاب سے جو لوگ گئے وہ بھی اسی لیے چلے گئے کہ یہ جناب ایک بہت دلیر دبنگ قسم کا آدمی ہے، لیکن اب آپ کی اصلیت کھل چکی ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب پھر ایسے کیوں بیان دے رہے ہیں کہ اگر یہ کمپنی کا بندہ ہے، تو جناب یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ وہ شخص جب میرے، کیونکہ ایک اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک یعنی میڈیا سوشل میڈیا پہ اٹھایا تھا نا کہ جناب جو شخص کسی شخص کے خلاف اگر نون لیگ کا شخص بولتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بہتر ہے، تو یہ باقاعدہ کہہ کر یعنی اپنی وہ خواہشوں کے اوپر جو ہے ایسے بیان لیے جاتے ہیں تاکہ قوم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقسیم پیدا کی جا سکے، اور قوم میں نہیں، خاص کر جو ہے وہ لوگ جو تحریک آزادی کے ساتھ اور حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں ان کے لیے۔ اور اسی طرح کمپنی ہے۔ اب میں اس کے بعد آتا ہوں، سب سے جو ضروری بات کرنی ہے وہ ہے علیمہ خانم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے، اور جس میں انہوں نے ایک باقاعدہ میسج دیا ہے کہ، اور جو سیدھا سیدھا آسم منیر کے لیے، اور چلے آسم منیر کے لیے، باقی جو آرمی کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے لیے، کہ جناب آپ خوف زدہ ہیں، اپنے خوف میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس قوم کی بیٹی ہے، وہ ہمارے لیڈر کی ایک ہیرو جو ہے پاکستان کا، اس کی بہن ہے، ان کی بہت زیادہ عزت کرنی پڑے گی، اور انہوں نے دل سے یہ بات کی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، یہ کوئی، آپ کو میں پہلے بار بار بتاتا ہوں، اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو اب یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہے، جو قوم، ساری قوم کو پتا ہے، ان کا علاج سوائے بے رحم احتساب کے، اور وہ کون کرے گا؟ وہ ریاست کرے گی۔
اب ریاست کیا ہے؟ ریاست جو یہ بغیرت قسم کے جرنیل کہتے ہیں وہ ریاست نہیں ہے، ریاست عوام ہوتی ہے۔ جب عوام اپنی طاقت سے ان کو گرائے گی، پھر جو ہے آپ ان کو بے رحم سزائیں دیں، اور ایسی سزائیں کہ جن کو سن کے چنگیز خان جیسے، آصم منیر جیسے، یزید جیسوں کی روح کانپ جائے۔ جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے یہ بندے کے پتر بننے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ آپ کے میرے پورے ملک میں صرف ایک طبقہ عیاشی کرتا ہے، اور وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ ہے جو کہہ لیں کہ فوج کے بال بوتے کے اوپر، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آن سروس ہوں، وہ ریٹائرڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ریٹائرڈ بھی ہیں، آن سروس بھی ہیں، وہ جاب میں، اور بہت سارے زیادہ کا تعلق انہی کالی بھیڑوں سے ہے جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جنہوں نے 2 نمبر زمینیں ہتھیائیں، اپنے فرنٹ مین جو صحافی زیادہ ہیں ان کو آگے کیا، انہوں نے جناب ان کو ایسی زمینیں جن کے اوپر وہ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کسی پہ قبضہ ہو گیا، اور وہ بھی یہی کرواتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ جو شخص آپ جیسا میرے جیسا جب اسے پتا چلتا ہے کہ ساری کی ساری زمین مر جائے گی تو وہ کم داموں کے اوپر اس کو بیچ دیتا ہے، اور اس طرح کروڑوں نہیں اربوں کی زمینیں جو ہیں ان لوگوں نے اپنے مینج قسم کے جو ججز ہیں، جو بے ضمیر فروش قسم کا جو طبقہ ہے، اور ہر ایک کا کمیشن ہے، سب کو کمیشن ملتا ہے، اور اس کے بعد جناب یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا ایک اور دوسرا ایک اور جو میں چیز بتاتا ہوں کہ یہ سلیکشن کیسے کرتے ہیں۔ سلیکشن کا یہ معیار ہوتا ہے کہ ایسے ہی کویسچننگ کی جائے، اگر یہ ہائپر ہوتے ہیں، یہاں پر ان کی غیرت جاگتی ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو ان کو لیں تاکہ ان لوگوں کو مینج کیا جا سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے تو نہیں ہوتا، آپ کہتے ہوں گے نہیں فلاں بندہ بھی گیا فلاں، اب اس کے بعد کیا نیکسٹ ان کا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سلیکشن ہوگی لیکن اس میں بھی کچھ لوگ بہت سارے جو ہے اچھے لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ایک ان کا جو یعنی کہہ لے کہ نظام ہے جس میں ان کی پارٹیز ہے، وہاں پہ یہ چیک کیا جاتا ہے پھر غیرت کا معیار کہ خاندانی لوگ صاف ظاہر ان کی طرح شتر بے مہار نہیں ہوتے، ان کو اپنی فیملیز کو جواب دینا ہوتا ہے، ان کی بیویاں بھی اچھے گھروں سے ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بے پردگی میں نہیں آنے دیتی۔ تو ایسے لوگوں کو حالانکہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کی لیکن وہ نہیں مل پاتے، تب جا کے وہ لوگ صرف جرنل اور کرنل تک جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جبکہ اور ان کو بھی پوری پوری سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ وہ باہر جا کے آواز نہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو اوپر آتا ہے وہ طبقہ ہوتا ہے جو انتہائی بے غیرت، جو اپنی غیرت بیچ سکتا ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا ایک 12ویں پاس ڈفر اگر وہ یہاں سے ریٹائرڈ ہوتا ہے اور اس کو اچھے خاصی مراد ملتی ہیں، اس کے بچے بیرون ملک میں پڑھتے ہیں، تو کیسے وہ کھڑا ہوگا آپ کے لیے؟ کیسے وہ قوم کے لیے؟ وہ تو چند سر پھرے لوگ اس وقت کے تھے جب پاکستان بنا ہے، وہ ایم عالم جیسے لوگ، لیکن ان کاموں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آج آصم منیر کا ذہن اگر چینج ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے سے ٹانگیں کھینچنے والے نیچے کھڑے ہیں، وہ صرف اس وقت تک اس کے ساتھ ہیں جب وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا سسٹم ہے، اس کو بغیر طاقت کے اور ان کو بے رحم سزائیں دیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی 1 2 4 یا 10 لوگ نہیں ہیں، یہ پورا سسٹم ہے، اور وہ سسٹم جب کسی کے خلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ میں نے جو پہلے بات کی ہے وہ کوئی تعلقات کوئی دوستی یاری کو نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنل خلیل الرحمان کو جو اٹھایا جانا، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے ریٹائرڈ، اس کا جو ہے داماد وہ میجر طیب آن سروس ہے اور ٹھیک ٹھاک وہ بندہ ہے۔ یہ یونٹ 8 سندھ کے یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ بذات خود یہ کوئی بہت زیادہ وہ صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب بڑے جو مچھلیاں ہیں ان کا مفاد ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہاں پہ وہ عورتیں ان کی، کیونکہ ان کے اندر بھی رونق بھی ہے، چلیں غیرت بھی ہوگی، انہوں نے کہا ہاتھ توڑ دیں گے اگر ہمیں ہاتھ لگا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، تو بہت ساری عوام خوش ہو رہی ہے اس پہ، کچھ خیر اس کے اوپر۔ تو یہ تو آپ کے گھر تک آگ ابھی یہ آئی ہے، یعنی جہاں پر جس دیش میں جس ملک میں ملک ریاض جیسے بزنس ٹائکون ڈرتے پھر رہے ہیں جو کہ بذات خود برائی کا منبع ہے، تو وہاں کیسے ہے کہ ان کو آپ بغیر سزائیں دیے معاف کر دیں، ان کو گلے لگا لیں اور آپ کا ملک صحیح ہو جائے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔